السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا خوبصورت دین عنایت فرمایا ہے۔ اس دین کو حاصل کر لینے پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس دین کے سلسلے میں جو کچھ ہمیں کہا جائے اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسلامی سال اس کا آخری مہینہ چل رہا ہے، حتیٰ کہ یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ اپنی آخری عشرے کو چھو رہا ہے،
اس کے بعد نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوگا۔ تو جب ہم اپنی اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پھر یہی لگتا ہے کہ چاہے ہمارے سال کا آغاز ہو چاہے اختتام ہو، اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ تو بڑے معمولی سے لوگ ہیں، یقیناً ہمیں بھی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اسلام کے ماننے والے جو بڑے عظیم ترین لوگ تھے، اللہ پاک نے ان سے بھی قربانیاں مانگی ہیں اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں سے دوچار کیا ہے اور انہوں نے ان آزمائشوں کو برداشت کیا ہے۔ تو میری مراد بالخصوص ان لمحات کے اندر سیدنا ذو النورین جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اگرچہ ان کی تاریخ وفات جو ایک شہادت کی تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن ایک سلسلے کے مطابق 18 ذو الحج یہ ان کی تاریخ شہادت بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی عشرے کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آزمائش سے دوچار ہوئے اور آپ کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد 10 ذو الحج کا سلسلہ ہے جو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 10 محرم۔ تو اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے سال کا آغاز ہو یا اختتام، ہمیں قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جو آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کا کاربند رکھنا چاہیے۔ تو ابھی قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ فتح، اس کے اندر ایک آیت اس کا بالخصوص جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے اور تلاوت کی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ لوگ کافی مشکلات کے بعد اب بہت جلد اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے ہیں، آپ لوگ عمرہ کرنے والے ہیں، آپ لوگ اپنے سروں کو کٹوانے والے اور منڈانے والے ہیں۔ تب آپ نے یہ سمجھا کہ چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ لوگ عمرے کے لیے تیاری کریں۔ آپ نے عمرے کی تیاری کی، قبائل کے اندر اڑوس پڑوس میں مدینہ کے اندر اعلان کروا دیا گیا، لہٰذا 1400 صحابہ کرام، ابھی یہ جو اس سے پچھلا مہینہ گزرا ہے ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کی 1 تاریخ کو تیاری کر کے مکہ کا رخ کیا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، قربانیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے تو انہوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کر کے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آخر آپ کی بھرپور کوشش کے بعد ایک صلح ہوئی، جس صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ اس کے اندر بھی صحابہ کرام خیر بڑے شکوک و شبہات کا شکار تھے کہ یہ کیا ہے، بڑی کمزوری والی صلح کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر شرائط اس انداز کی تھیں کہ جن کے اوپر یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید یہ تو ہمارے لیے بالکل کوئی کامیابی والی بات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک فتح کے نام سے یاد کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عظیم فتح نصیب فرمائی ہے۔ اور صحابہ کرام بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہو، ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں اللہ پاک نے پھر اس کے رزلٹ دیے۔ تو بہرحال اس مقام کے اوپر جب یہ صلح ہو رہی تھی، اور صلح سے پہلے بلکہ یوں سمجھیے کہ جب جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کیونکہ کفار مکہ کی طرف سے پورا ایک لڑائی کا ماحول بنا دیا گیا کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا گویا قاصد اور رسول بنا کے بھیجا کہ آپ ہماری طرف سے ان کو پیغام پہنچائیں کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، قربانیاں ہمارے ساتھ ہیں. لیکن وہاں انہوں نے کچھ غور و فکر کرنے کے لیے ٹائم مانگا. تھوڑا لیٹ ہونے کی بنیاد پہ ادھر افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حالانکہ آپ اور آپ کے ساتھی 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں، تو آپ لڑنے کے لیے تو گئے نہیں. لیکن یہ خبر سن کے بڑی تکلیف ہوئی اور فوری آپ نے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. بیعت کس بات کی؟ جہاد کی، لڑنے کی، کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اگرچہ ہمارے پاس ساز و سامان جنگی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک حادثہ پیش آ گیا اور ہمارے ایلچی کو، ہمارے قاصد کو اس طرح سے شہید کر دینا، یہ تو گویا ہمارے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس لیے اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے. تو صحابہ کرام بھی بڑے عظیم لوگ تھے، باوجود اس بات کے کہ پورے اسباب وسائل نہیں ہیں، لیکن فوری لڑنے کے لیے، اپنی جان کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ اللہ پاک نے ایک ماحول بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو سب کچھ جانتے ہیں. اب آپ مکے سے، مدینہ سے نکل رہے تھے، مکے کی تیاری میں ہیں، لیکن اللہ پاک نے وہاں پیغام بھیج کے نہیں روکا کہ نہیں ابھی تو آپ کا وقت نہیں آیا، کیونکہ یہ سارے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں. جنگ بدر کے اسباب کیسے مہیا فرمائے کہ آپ تو ایک قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ماحول وہ جنگ کا بن گیا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے. کچھ اللہ نے غنیمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، خیبر بھی فتح کیا ہے، کروایا ہے. تو ایسے حالات کے اندر جب یہ صورتحال بن چکی ہے تو اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کرام سے بیعت لی. سب صحابہ جہاد کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، باوجود اس بات کے کہ پورے اسباب بھی نہیں ہیں. تو اس بات کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اب یہ 1400 صحابہ کرام ہیں. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ ان مومنوں سے راضی ہو چکا. اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کی. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جو ان کے دلوں میں جوش اور جذبہ تھا ہمیں خوب معلوم ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اسباب ذرائع نہ ہونے کے باوجود ان کا ڈٹ جانا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر سکینت اتار دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب کی فتح ہم نے انہیں عنایت کر دی. اب یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. آج یہ بات یہاں کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو ایسے حالات کے اندر رکھ کر کے قربانی کے لیے پیش کر دینا یہ بہت مشکل ہے. یہ ہیں قربانیاں اسلام کے اندر. 1400 صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کی اتنی لمبی چوڑی محنت کا نتیجہ ہے. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے. تو اللہ کے رسول نے 13 سال مکہ والے، اب 6 سال ادھر ہو چکے ہیں، 19 سال کی یہ محنت ہے. جنگ کے لیے نہیں آئے، تو اس کے باوجود صحابہ کرام کے یہ جذبات ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر سکینت اتاری. یہ ہمارے خاص بندے ہیں. اللہ نے اعلان ہی اس طرح فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ ان مومنوں سے راضی ہو چکا ہوں، خوش ہو گیا ہوں. یقیناً ان کا جذبہ بہت بڑا ہے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب کی فتح بھی ان کو عنایت فرما دی ہے. فتح مکہ جو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد 2 سال کا دورانیہ گزرا ہے، اللہ نے فتح کروا دی ہے. تو اس ضمن میں جناب انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ کان عثمان رسول اللہ الی مکہ، جناب عثمان اللہ کے رسول کے قاصد بن کے مکہ کی طرف گئے تھے. فبایع الناس، لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. یہی جس بات کا یہاں ذکر ہوا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی. او جناب انس بیان فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ سے بیعت لیتے ہوئے آپ نے کہ پھر کیا فرمایا؟ ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، جناب عثمان جو ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہیں، یعنی میں نے ان کو روانہ کیا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا وہ اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں ہیں.
پھر آپ نے کیا کیا؟ فضرب بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور کیا فرمایا کہ یہ بیعت جو ہے عثمان کی طرف سے ہے میرے ہاتھ کے اوپر۔ سارے صحابہ نے بیعت کی، 1400 صحابہ کرام کے اندر جناب عثمان بھی شامل تھے، تو آپ نے ان کو بھیجا تھا، لہذا ان کی طرف سے اتنا اعتماد ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ کے رسول جہاں باقی صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اگر جناب عثمان بھی یہاں ہوتے وہ بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے، لہذا یہ جہاد کی بیعت بہت بڑی بیعت ہے، یہ بڑے جذبے کی بات ہے۔ تو جناب عثمان کی طرف سے آپ نے اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے جناب عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پہ گویا کی۔ یہ پیغمبر کا کام ہے، اور پیغمبر کا کام وہ وحی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لہذا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فَقَانَتْ يَدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان خَيْرًا مِّنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، جو اللہ کے رسول کے ہاتھ کا استعمال جناب عثمان کے لیے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ ہماری اپنی جانوں کے لیے استعمال ہوئے تھے ان کی نسبت بہتر تھا۔ یعنی ہم نے جو بیعت کی وہاں تو ہمارے ہاتھ استعمال ہو رہے تھے، لیکن جناب عثمان کی بیعت کے لیے اللہ کے رسول کا ہاتھ استعمال ہو رہا تھا۔ یہ بھی فرق ہے نا، ایک پیغمبر کا ہاتھ ہے، ایک صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں۔ تو یہاں سے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان بھی معلوم ہوتی ہے، جس کا اظہار جناب انس رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں کہ جناب عثمان کا ہاتھ جو ہے، چونکہ اللہ کے رسول کا ہاتھ استعمال ہوا ہے، لہذا ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی نسبت بہتر ہو گیا۔ تو یہ ہے جناب عثمان کی شان کہ ایک طرف اللہ کے رسول 1400 صحابہ کرام کو لڑانے کے لیے، قربان کروانے کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر آ چکی ہے۔ تو اس بنیاد پہ جو یہ جذبات تھے، اللہ پاک نے بھی اعلان فرمایا کہ میں اللہ ان مومنوں سے راضی ہو چکا ہوں۔ لہذا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایک انسانی تاریخ کے اندر ایسا رشتہ بھی حاصل ہوا ہے جو کسی نبی کے ماننے والے کو حاصل نہیں ہو سکا، کیوں کہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس ایک صحابی کے ضمن میں ان کے نکاح میں آئی ہیں، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ان کا جنتی ہونا کئی روایات سے ثابت ہے کہ آج جہاں لوگ بہت سارے لوگوں کی شہادتیں یا ان کی قربانیاں یا ان کی ازمائشوں کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول کے اتنے قریبی اور خاص الخاص ساتھی، یوں سمجھیے کہ وہ آپ کے دور داماد ہیں، ان کے ضمن میں چیمے گوئیاں ہوتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں اور ذہن میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے باحیا انسان ہیں جن کا اللہ کے رسول نے اس انداز سے ذکر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آنے والا آتا ہے، وہ کون ہے؟ فاستاذن ابو بکر، وہ میرے ابو بکر ہیں۔ آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی، لیکن آپ اسی طرح لیٹے رہے، آپ نے کوئی اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہیں کی، اسی طرح آپ نے گپ شپ لگائی، باتیں کی۔ اس کے بعد پھر آنے والا آیا، اس نے اجازت مانگی آنے کی، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، آپ نے آنے کی اجازت دی اور آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، کوئی آپ نے اپنا کپڑا درست نہیں کیا، پنڈلی ننگی تھی، کوئی بات نہیں۔ ثم عثمان، پھر آپ سے آنے کی اجازت طلب کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، تو فجعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، وسوّى ثيابه، اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا، فرمایا کہ ان کو آنے کی اجازت دو۔ آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی، وہ آئے، بیٹھے، گپ شپ لگائی۔ فلما خرج، جب وہ نکلے تو ماں جی عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے پھر یہ سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، میرے ابو آئے، جناب عمر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، کوئی آپ نے پرواہ نہیں کی، جناب عثمان تشریف لائے ہیں تو آپ کے اندر یہ تبدیلی دیکھی ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فقال لا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ،
اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ کیسی شخصیت ہے؟ یہ کون انسان ہے؟ یہ بھی ایک انسان ہے، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کے فرشتوں کے ہاں اس قدر قدر و منزلت والا ہے، اس قدر باحیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ لہذا آپ کا باحیا ہونا یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ کی شہادت کا سلسلہ، آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ، اس بارے بے شمار روایات ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا سلسلہ چلا، ملک شام کا سفر تھا، اس کو غزوہ ذات الرقاق بھی کہتے ہیں، بہت تکلیف دہ یہ سفر تھا، بڑا لمبا سفر تھا، دشمن مد مقابل بہت سخت تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا اور آپ اس جیش الاسرہ کے لیے، یہ جو تنگی کا لشکر ہے، اس کے لیے بار بار رغبت دلا رہے تھے۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے کہ اللہ کے رسول میرے ذمہ 100 اونٹ ہیں، ان کے ساز و سامان سمیت 100 اونٹ۔ تو اللہ کے رسول یہ میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جنتی لوگ ہیں، ان کے بدلے میں آپ اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرمائیں گے۔ آپ دوبارہ ترغیب دیتے ہیں، دوبارہ آپ نے فرمایا آگے سے یہ جواب دیا علیہ میں عطا بھائی نہیں، اللہ کے رسول میرے ذمہ 200 اونٹ ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ ترغیب دلائی، آپ نے پھر سے یہ اعلان فرمایا علیہ 300 بعیر، اللہ کے رسول میرے ذمہ 300 اونٹ ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ کل 300 اونٹ، لیکن دوسری روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ کل 600 اونٹ ہو گئے، پہلی دفعہ 100، پھر 200، پھر 300، کل 600 اونٹ۔ تو یہ صحابی بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں، آپ ممبر سے اتر رہے تھے، وہ یقول، اور آپ یہ فرما رہے تھے ما لا عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے۔ یعنی آج کے بعد جناب عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے، کوئی عمل بھی نہ کرے، تو عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حالانکہ اتنا زبردست اعلان یا اس طرح کی کوئی نوید خوشخبری ہمیں مل جائے تو میرے خیال میں پہلے ہی ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یہ اتنے عظیم لوگ تھے، انہوں نے ایسے اعلانات زبان نبوت سے سن کر کے بھی اپنے اندر کوتاہی نہیں آنے دی، ذرا برابر فرق نہیں آیا کہ آپ نے اس کے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اسی لشکر کے لیے اعلان ہوا، رغبت دلائی گئی، تو جناب عثمان آتے ہیں بِأَلْفِ دِینَارٍ فِی کُمِّهِ، آپ نے 1000 دینار، جو تقریباً کتنا کہہ سکتے ہیں کہ 250 تولہ سونا، 8 یہ 24، 3 کلو کے قریب یہ سونا لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی دینار، تو آپ نے لا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دیا۔ آپ ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور یہی اعلان بار بار کر رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، عثمان جنتی ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ عثمان ہیں، یعنی بار بار جنتی ہونا ان کا اللہ کے رسول کی زبان سے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آزمائشوں کا سلسلہ، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا کہ میں چلا جاؤں گا تو بعد میں فتنوں کا دور آئے گا، فقربھا، اور آپ نے فرمایا کہ بہت جلد وہ فتنے آئیں گے۔ فمر رجل مکنن فی ثوب، ایک آدمی گزرا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اور آپ نے اس وقت اعلان فرمایا یہ بندہ اس دن ہدایت کے اوپر ہوگا۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا اس شخص کی طرف، میں نے دیکھا کہ یہ تو عثمان بن عفان ہے، اتنا شریف الطبع انسان، اس کے لیے بھی آزمائشیں، اور یہ بندہ اس دن حق پہ ہوگا۔ تو بیان فرماتے ہیں وہ صحابی کہ میں نے ان کا چہرہ پکڑ کے اللہ کے رسول کی طرف کر دیا کہ بات جو ہے نا وہ کھل کے واضح ہو جائے، اور میں نے کہا ہاذا، یہی شخص ہے اللہ کے رسول جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اس دن ہدایت پہ ہوگا فتنوں کے دور میں؟ فقال نعم، آپ فرمایا بالکل یہی شخص ہے، چونکہ آپ زبان نبوت سے ارشاد فرما رہے تھے، لہذا اس کے اندر کوئی شک شبے والی بات تو نہیں تھی۔ تو یہ آزمائشوں کا دور اور اللہ کے رسول کی جنت کی خوشخبری اور ہدایت کے اوپر ہونا، یہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے پہلے سے
آپ کی پیشین گوئی موجود ہے۔ اسی طرح سے جناب انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چونکہ آپ خادم تھے، ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کہتے ہیں ہم ایک باغ کے اندر موجود تھے تو پیچھے سے آپ کو تلاش کرتے کرتے جناب ابوبکر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو آپ نے جناب انس رضی اللہ عنہ نے جا کے اجازت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے تشریف لائیں، اور اللہ کے رسول آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے جناب عمر ہیں، آپ نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جاؤ بشارت دو جنت کی، آنے کی اجازت بھی دے دو۔ کہتے ٹھیک ہے میں نے دے دی جنت کی خوشخبری۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آنے والے جناب عثمان ہیں، ان کی ترتیب ہی کچھ ایسی تھی، احادیث کا مطالعہ کیجئے، یقین جانیں 20 احادیث ایسی ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان، نمبر ہی ان کا یہی لگا ہوا ہے۔ جہاں کہیں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کی گویا دل کی دھڑکنیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں، جہاں آپ ہوتے ہیں وہیں پہ یہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ابھی ترتیب یہی ہے۔ تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرْ بِالْجَنَّةِ، جاؤ ان کو جنت کی بشارت دیجئے، اَلَا بَلْوَا تُصِيبُهُ، لیکن ایک ایسی ازمائش کے اوپر جو ان کو پہنچنے والی ہے۔ یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے کہ ایک مصیبت، ایک ازمائش ان کو پہنچے گی، لیکن جنت کی بشارت دے دیجئے۔ مطلب آسانی سے نہیں، یہ ازمائشیں تو خیر ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ آئی ہیں، جناب عمر پہ آئی ہیں، جناب عثمان پہ آئی ہیں، جناب علی پہ۔ کون سا خلیفہ ہے ذرا تاریخ تو پڑھ کے دیکھیے جو آزمائشوں کے بغیر اس کا وقت گزرا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین جو ہے یہ قربانیوں کا دین ہے، آزمائشوں کا دین ہے، اور جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اسی قدر اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ لو جی جس کے اوپر آزمائش آ گئی شاید وہ گناہ گار آدمی ہے، نہیں، بڑے بڑے پاک باز لوگوں کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیے، کتنی قربانیاں، کتنی آزمائشیں۔ تو لہذا آپ نے جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سماعت فرمایا کہ جاؤ اس کو جنت کی بشارت دو، لیکن آزمائش کے اوپر جو اس کو پہنچنے والی ہے، فقال اللہ المستعان، فوری یہ کہا اللہ میرا مددگار ہے، ایسی آزمائش کے وقت میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ لہذا ایک روایت کے اندر جناب عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا عثمان، اے عثمان، انہو لعل اللہ یکمسک قمیصا، شاید کہ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلِعٍ، اگر لوگ تیری اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، اس قمیص کو نہ اتارنا۔ یہ اللہ کے رسول کی ہدایت ہے، آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ لہذا اللہ المستعان، وہی اللہ میرا مددگار ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ اور ان لمحات کے اندر بھی واقعی صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ایسا صبر کہ شاید کسی اور کے اوپر اس قدر آزمائش ہی نہ آئی ہو۔ 40 دن تک آپ کے گھر کے اندر آمد و رفت اور آپ کا پانی بند کر دیا گیا ہے، آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کوفہ اور بصرہ سے عبداللہ بن سبا یہودی نے ان مجوسیوں کو یہاں بلا رکھا ہے جو یہودی لوگ ہیں، اور 2000 کا لشکر ہے۔ لہذا ان منافقین نے جس انداز سے اہل اسلام کا، ان ایمان والوں کا، ان عظیم ہستیوں کا نقصان کیا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ منافقت اسی نے ہی سارے صحابہ کرام کو اس طرح سے پریشان کیا ہے۔ لہذا مزید ایک روایت جناب ابو صالح مولا عثمان، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے خدمتگار، ان کے غلام ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں جان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی عثمان ولون عثمان یتغیر، ایک مرتبہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عثمان سے سرگوشیاں کر رہے تھے، کان کے اندر جیسے بندہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ اس طرح سے جناب عثمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ولون عثمان یتغیر، اور جناب عثمان کا رنگ بدل رہا ہے، رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ فلما کان یوم الدار، پھر وہ وقت آیا کہ جب یوم الدار کا دن تھا، 40 دن آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے، باہر نکلنا بند کر دیا گیا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ تو جناب ابو صالح جو مولا عثمان ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کلنا، ہم نے یہ عرض کیا الا تقاتل،
اے عثمان، اے ہمارے آقا، آپ ان سے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مدینہ کے اندر لڑنے کے لیے موجود ہیں اور آپ کو اس قدر پریشان کیے ہوئے ہیں، آپ ان سے جنگ نہیں کرتے؟ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امرا، آپ آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، میں نے ان کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، امرن، ایک ایسا امر ہے، ایسا ایک معاملہ ہے، فانا صابر نفسی علیہ، میں اپنے نفس کو اسی کے اوپر، اپنی ذات کو کنٹرول کیے ہوئے ہوں۔ تو یہ وہ لمحات ہیں جب یوم الدار ہے۔ یوم الدار ایک ایسا وقت ہے کہ جو انتہائی آزمائش کی گھڑیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جس کا کھانا پانی بند کر دیا گیا ہو، باہر نکلنا بند کر دیا گیا ہو، وقت کا خلیفہ ہے، تو ذرا سوچئے تو صحیح بھی آخر گزرتی کیا ہوگی اس خلیفہ کے اوپر اور خلیفہ کے ماننے والوں کے اوپر۔ وہ صحابہ کرام، وہ عظیم لوگ جو سب کے سب موجود ہیں، لیکن مدینہ تو رسول کے اندر یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئیوں کے مطابق آزمائشیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مدینہ کے اندر جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ حالانکہ آپ کا اشارہ تھا، صحابہ کرام تو کٹ مرتے، لڑائی لڑتے، جہاد کرتے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن نہیں، جناب عثمان نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ لیکن مدینہ تو رسول کے اندر خون بہانا اور مسلمانوں کو ان یہودی مجوسی اور یہ جو باغی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ لڑنا ٹکرانا پسند نہیں کیا۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جو اس قدر عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اس انداز کی قربانیاں پیش کی اور آگے گواہیاں موجود ہیں، جس طرح سے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کی ہسٹری، ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اللہ کے رسول کی جنت کی بشارتیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دینا اور بالآخر ان کے اوپر حملہ کیا جانا اور آپ کو شہید کر دینا، ایسے حالات کے اندر کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، یقیناً ہمیں ایک اہم ترین دن یاد کرواتا ہے کہ اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، یہ تو اسلام کی بنیادی گواہ تھے، جن کی بنیاد پہ اسلام پھلا پھیلا پھولا۔ لہذا آج ہمیں بھی ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اگر کہیں کوئی تکلیف آتی ہے اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے، پیش کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔